भुट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह, आपका मौजूद है इख्तिलाफ राय और खैर कुरूब का तर्ज़ अमल है। मैं आपकी खिदमत आलिया में मुल्तमिस हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मौजू पर गुफ्तगू फरमाएँ। उस्ताद उलमा जनाब हाफ़िज़ अब्दुल सलाम भुट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात ये है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से न शेख हदीस लगाते हैं, ना नामा लगाते हैं, ना कोई और नकल लगाते हैं। और ये हमारे भाई कता का ओलों का अखीर का इतना ज़बरदस्त एहतमाम करते हैं कि हर बंदे की गर्दन काटते चलते हैं। अगर हम ही नहीं दुरुस्त करेंगे तो कौन दुरुस्त करेगा? क्या इतना काफी नहीं कि हमारा भाई अब्दुल सलाम तकलीफ करे? भाई से बढ़कर बताओ कौन सी अफगानी तस्वीर? तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाह फरमाएं। दूसरी बात यह है, शेख सादी कहते हैं शुद्ध गुलाम में कि आबजू आमद गुलाम में बुर। एक लड़का नदी से पानी लेने के लिए गया, नदी का पानी आया, वो लड़के को ही ले गया। कोई समझ आइए कितनी फजीलत बयान हो रही है इंटरनेट की। मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं अपने आप को तरकीज़ करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अगर कभी उसको देखना शुरू करूँ तो ऐसी चीज़ें भी वो देख जाता हूँ जो बयान नहीं कर सकता। आप भी शायद ऐसा ही। तो सबसे पहले तो अपने आप को संभालने की जरूरत है ना। हाफिज शिराज़ी कहता है दरमियाने तारे दरिया तख्ता बंदुम कर दरी, बाज भी कोई के दामन तर नकुल होशियार बाश। मुझे तुमने समुंदर के ऐन दरमियान एक तख्ते पर खड़ा कर दिया, पानी के दरमियान, और फिर कहते हो देखना तुम्हारा दामन तर ना हो जाए। अब आप देखिए ना, जहाँ उलमा की तकरीर होती साथ ही वो एक नंगी औरत की भी तस्वीर होती है। अब अपने आप को उससे रोकना, बंदा कहता चलो देखो तो सही नहीं यार ये क्या है। ये वो बात है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरात मुस्तकीम की मिसाल बयान फरमाई। आपने फरमाया मिसाल ये है कि एक सीधा रास्ता है, उसके दाईं तरफ भी दीवार है, बाईं तरफ भी दीवार है, और उसके सिर पर एक शख्स खड़ा है और उसके पीछे भी एक शख्स है, और दाईं तरफ जो दीवार है उसमें कई दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर पर्दे पड़े हुए हैं। अच्छा, आदमी जब चलता है तो जो सिर पर शख्स है वो जो ही चलता है तो दाईं तरफ एक दरवाजा आ जाता है, वो कहता है देखिए तो सही, वो पर्दा खोलने लगता है तो वो बंदा सिर वाला कहता वही लगा ला तख्ता भाई न कहें तख्ता हो तलिश। अब सोच ये दरवाजा मत खोलो, क्योंकि अगर तुमने खोला तो तुम इसमें दाखिल हो जाओगे। तो वो जो दरवाजे के ये सीधा रास्ता है और दाएं बाएं वो गलत रास्ते हैं, अल्लाह की मना करता काम करता चीज़ें, और वो जो है अल्लाह का वाइद है, वो दाई है, वो कहता है इधर उधर नहीं आना, सीधे पहली तरफ एक आदमी के दिल में जो अल्लाह ने दाई करता है वो है। हकीकत ये है, मैंने पढ़ा शेख मोहम्मद
بن صالح الحسینی رحمہ اللہ کی وہ جو تفسیر ہے شرح ہے، وہ کہتے ہیں جب تم مضمون پہ تیار کرو تو یہ دیکھو جو تمہارے تعلق رکھتی ہے نا بات، مثلاً لغت پہ لفظ دیکھنا اتنا دیکھو، اب آگے دیکھنا شروع کیا اور شعر بڑے شاندار ساری گاڑی کو اس کو شعر ملتا رہا، تو یہ بڑا ایک مشکل کام ہے اپنے آپ کو روکنا۔ میں نے بھی 4-5 دن واٹس ایپ چلایا، مجھ سے تو بٹائے بھی نہیں رہتے نا، تو میں نے سمجھا کہ میری زندگی کا بہت قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے، تو میں اس سے معافی مانگ کر باہر نکال دیا اس کو۔ یہ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر اور ان کے ساتھیوں کا بندہ بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں۔ جو یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ عمر کے آخر میں رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اگر اس کام میں پڑ گئے تو وہ کام رہ جائے گا، اس وجہ سے بعض کی وجہ سے اس سے کچھ تھوڑا سا گریز کرتے ہیں۔ اچھا، نیٹ میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کی طرف علماء کی توجہ بالکل نہیں۔ میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو یہ مکتبہ شاملہ خرید لو، خواہ تمہیں اپنی بھینس فروخت کرنی پڑے، طالب علموں کو کہتے ہیں بھینس کی تو بڑی قیمت ہے، اب تو سستا ہو سیکنڈ ہینڈ بالکل سستا مل جاتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں لیپ ٹاپ۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں تھی اور تنخواہیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم جب میراث محمد رسول اللہ کی ہے تو وہ سب کچھ وہ فقر شکر سب کچھ وہی، اس پہ خوش رہنا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ تو میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی، اس کی مجھے بڑی ضرورت تھی، وہ میری بیوی نے اپنا ایک زیور بھیج دیا مجھے سے۔ اب 30 روپے، اچھا ایک اور مثال، میں نے جب تفسیر کا کام شروع کیا تو ایک عرب عالم کی لائبریری تھی بہت شاندار، اس میں تفسیریں تھی نئی سے نئی، تفسیر قاسمی اور تفسیر مراغی اور ابن عاشور کی تفسیر اور نظم الدرر، ابن عاشور کی تفسیر ہے لیکن کمال تفسیر ہے۔ اس سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیسے آ سکتی؟ اس نے کہا میں لندن میں ہوتا تھا، وہاں سے میں نے مغرب میں ایک آدمی کو کرایہ دے کر بھیجا، وہاں چکی تھی، وہاں سے خرید کر لایا۔ اچھا، تاریخ دمشق 50 سے لے کے اس کا دم ہے، مفت سب کچھ ملتا ہے، مفت اللہ کی قسم مفت۔ ان سے بھروا رہی ہے محدث والے، ماشاء اللہ، اللہ نے ان کو بڑا بڑی توفیق سے نوازا، آپ کو بھر کر دے گا۔ 38,000 کتابیں، جن میں سے ایک ایک کتاب 50 جلدوں والا، سیر والا بھی ہوا۔ اگلے دن ہمارے ایک ندیم شیخ صاحب ہیں، بات بٹر میں ہوتے، میں نے کہا یار یہ فتح الباری میں جو حدیث سے وہ لاتے ہیں ان کی کوئی تخریج شخریج ہو، اس نے کہا ہاں حدیث و ساری ہے، وہ میرے پاس سے آپ لے آخر میں اس میں دیکھی نا شامل میں خود حدیث و ساری بھی موجود۔ شکوہ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ناشرین کا شکوہ ٹھیک ہے، بعد میں محنت کی ساری مدتیں چھاپی اور مفت لوگوں میں چلی باقی حق بنتا ہے، کسی کا حق طلب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چلو اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ لوگوں نے بندوبست کو کیا ہوا ہے تو وہ پیسے دیں تو پھر وہ خود دیا کرنا نہیں ملتی، وہ نیٹ میں ملتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، پیسوں سے بھی ملتا ہے، تو ایسا کو بندوبست کرتے ہیں۔ ویسے آپ ریل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ لوگ میری کتاب پڑھیں اور اس کو میرا نام کا بھی ان کو پتہ نہ ہو کسی لیے، میرا نام مٹا کر پڑھ لیں، پڑھے تھے۔ تو بھائیو یہ بات ہے، اب میری تفسیر ہے وہ کسی نے پی ڈی ایف بھی چڑھا دی ہے، کسی قرآن والوں نے اس کی وضو کر کے بھی چڑھا دی ہے، ایک اور اس نے بھی چڑھا دی ہے، نہ کسی نے پوچھا ہے نہ پتہ کیا ہے، ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ لوگ پڑھ، لیکن ناشر کا تو بہرحال اس کو فکر تو ہوتی ہے۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب تک قسم نہیں کھائیں
قسم میں اپنے مقصد کی چیز کے سوا میں اس واٹس ایپ پہ یا دوسرے انٹرنیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ رک سکتے ہی نہیں، رک سکتے ہی نہیں. شاید آپ رک سکتے ہو، میں تو کمزور آدمی اپنی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق. جزاک اللہ.